بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 21ویں قسط کی جانب۔ ایک لمبا سانس لے کر قلندر خان نے خود کو ریلیکس کیا اور اگلے 2-3 منٹ بعد اس نے فون سے عابد چھرے کا محفوظ نمبر ملایا۔ یہ نمبر میں نے خود تم تک پہنچایا تھا، اس لیے نہیں کہ مولانا صاحب کو یہ باور کرواتے پھرو کہ تم ہمیں جانتے ہو۔ اس نے سلام دعا کے بعد مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، قلندر خان صاحب، آپ جانتے ہیں وہ بہت ہاتھ پاؤں پھیلانے لگے ہیں۔ میں نے ابھی کل ہی کمانڈر اصغر کو فارغ کیا ہے، وہ مولانا کی طرف سے ہمارے نام پر باقاعدہ بھتہ وصول کر رہا تھا۔ اس نے کہا، بڑا ہی کوئی لالچی آدمی ہے، اس نے یہ کام ہماری مرضی اور علم میں لائے بغیر کیا ہے، جسے کم از کم میرے ساتھی بالکل پسند نہیں کریں گے۔ ہم تو مسلک کی ترقی کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، کسی کی ذاتی جائیداد بنوانے کے لیے نہیں کرتے۔ قلندر خان نے بظاہر غصے کا اظہار کیا، حالانکہ اسے اس بات کا علم تھا کہ مولانا کے خصوصی کارندے لشکر کے نام پر بھتہ بھی لینے لگے ہیں۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں جناب، مولانا صاحب کو درمیان سے بھگائیں، ہمیں خدمت کا براہ راست موقع دیں۔ اس نے قلندر خان سے کہا، غازی صاحب، اسے درمیان سے ہم نے نہیں نکالنا، اپنا گند خود صاف کرو، ہمیں بس کام چاہیے، کام۔ میرے ساتھی بھی اب یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہم ایک وقت میں 2 مصیبتیں پالیں۔ سیدھی بات ہے غازی صاحب، اگلے 2-4 روز میں مولانا صاحب کو مرتبہ شہادت پر فائز کرو۔ کافی عرصے سے تمہاری تنظیم کو شہید نہیں ملا، اس وقت تمہیں ایک بڑے شہید کی سخت ضرورت ہے۔ قلندر خان نے گیند اس کے کورٹ میں پھینک دی۔ غازی عابد چھرا مسکرایا، جیسے اس کے منہ سے یہ بات سننے کا منتظر ہو۔ قلندر خان صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی مولانا مفتی صاحب شہید ہوں گے 2 کروڑ روپیہ براہ راست آپ کو پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مولانا مفتی صاحب کو اس بات کا تو یقین ہو چلا تھا کہ ضرور عابد چھرے کا کوئی مخبر ان سے چمٹا ہوا ہے، جو ان کی روٹین سے اسے مسلسل آگاہ رکھتا ہے، کیونکہ ان کا یہ دورہ بہت خفیہ تھا۔ جب سے انہیں انٹیلیجنس والوں کی طرف سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی تھی، وہ خاصے ہوشیار ہو گئے تھے۔ خصوصاً اپنے دوروں کے حوالے سے وہ سوائے اپنے 2 گارڈز کے اور کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے بہت غور کیا تو بھی کوئی ایسا تیسرا بندہ انہیں نہیں ملا جسے اس دورے کا پہلے سے علم رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک عابد چھرے کا مخبر ہے۔ مولانا مفتی صاحب نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اس مخبر کو بہر صورت سزا دیں گے، جس نے ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر کر انہیں اس نئی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ لیکن پہلے عابد چھرے سے نجات لازم تھی۔ اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کرنے کے بعد انہوں نے رازداری کا انتہائی اہتمام کرتے ہوئے کمانڈر اصغر سے رابطہ کیا اور اسے ایسی خفیہ ملاقات کا اہتمام کیا جس کی خبر ان کے 2 گارڈز کو بھی نہ ہو سکی۔ وہ جلد از جلد عابد چھرے سے نجات چاہتے تھے، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ قلندر خان نے انہیں 3-4 دن کی مہلت دی تھی۔ اگر وہ ان 3-4 دنوں میں بھی کوئی کارنامہ انجام نہ دے سکے تو انہیں اس خطیر رقم سے ہاتھ دھونے پڑیں گے جو اب ان کی ضرورت بن گئی تھی۔ جب وہ سائیکل سوار تھے تو معاملات اور تھے، اب تو وہ پراڈو سوار تھے۔ اب پہلی زندگی کی طرف لوٹنے کے سارے راستے بند تھے، اب تو انہیں آگے ہی آگے جانا تھا۔ تب ان کی زندگی کا مقصد دنیا سے آخرت کے سفر کی تیاری تھی، اور اب پاکستان سے امریکہ کے سفر کی تیاری۔ اگلے روز عصر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنے باڈی گارڈز کو زبردست سرپرائز دیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر لی۔ باڈی گارڈز نے پوچھا کہ وہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن مولانا نے انہیں ادھر ادھر کی باتوں سے مطمئن کر دیا اور بتایا کہ بازار تک جا رہے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر جگہ لاؤ لشکر کے ساتھ ہی جایا جائے۔ دونوں کو انہوں نے سختی سے گھر کے باہر ڈیوٹی کا پابند کیا، سر پر ہیلمٹ رکھ کر موٹر سائیکل کو گیئر میں ڈال کر یہ جا وہ جا۔ قریباً 1 گھنٹہ مسلسل موٹر سائیکل چلانے کے بعد وہ مطلوبہ مقام تک پہنچ گئے، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں کمانڈر اصغر ان کا منتظر تھا۔ دونوں نے بڑی گرم جوشی سے معانقہ کیا اور کھیتوں میں لگے ایک ٹیوب ویل کے ساتھ کمرے میں مذاکرات کرنے لگے۔ انہوں نے کمانڈر اصغر سے کہہ دیا کہ وہ عابد چھرے کی وجہ سے مجبور تھے اور جانتے تھے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن اس مرحلے پر اگر وہ کھل کر سامنے آ جاتے تو لشکر کے لیے عابد چھرا بے شمار مسائل کھڑے کر دیتا۔ اب وہ عابد چھرا کی چھٹی کروانا چاہتے ہیں
کیونکہ ان کے ڈونر اسی صورت میں تعاون جاری رکھیں گے، ورنہ وہ فنڈنگ روک دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دستی بیگ کھولا اور 10 لاکھ روپے کے 2 بنڈل اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ پہلی قسط ہے، کل شام تک اس کی چھٹی کروا دو، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ کمانڈر اصغر حیرت سے کبھی ان کو اور کبھی نوٹوں کے بنڈلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی اتنے زیادہ پیسے ایک جگہ اس نے نہیں دیکھے تھے۔ حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں پھیلنے لگی تھیں۔ حضرت جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ فتنہ ہے جو صرف انتشار پیدا کر رہا ہے۔ اس نے لشکر میں ہی گروپ بنوا دیے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عابد چھرا غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے۔ کمانڈر نے نوٹوں کے بنڈل اپنے بڑے سے رومال میں باندھتے ہوئے کہا، میرا دماغ خراب نہیں، 3 ماہ سے اس کی حرکات نوٹ کر رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں اور کانوں سے میں نے یہ ثبوت حاصل کر لیے تھے کہ عابد چھرا CIA کے لیے کام کرتا ہے، ان ظالم امریکیوں کے لیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، لیکن حکمت عملی سے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا دشمن اس بات سے باخبر ہو کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے جسے ہم نے ہی طے کرنا ہے۔ انہوں نے کمانڈر کو اعتماد میں لیتے ہوئے جب منصوبے کے دوسرے حصے سے آگاہ کیا تو وہ مولانا مفتی صاحب کی عظمت کو بے اختیار اٹھ کر سلام کرنے لگا۔ واہ مفتی صاحب واہ، واقعی عالم اسلام کو آپ جیسے رہبروں کی ضرورت ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، ہاں، رازداری سے اگر کام ہو گیا تو اس میں ہم سب کے لیے خیر ہی خیر ہے، انہوں نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، احتیاط کا دامن نہ چھوڑنا اور اپنے انتہائی قابل اعتماد لڑکوں سے کام لینا، مولانا مفتی صاحب نے کمانڈر اصغر سے کہا اور اسے گلے لگا کر مشن میں کامیابی کے لیے دعا کی، اور جس طرح موٹر سائیکل پر آئے تھے اسی طرح وہاں سے سبزیوں کا ایک ٹھیلا موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر مدرسے پہنچ گئے۔ پھلا والی میں ایک دوست سے ملنے گیا تھا، انہوں نے اپنے دونوں منتظر باڈی گارڈ سے کہا اور انہیں تازہ سبزیاں گھر پہنچانے کی تلقین کر کے مدرسے میں چلے گئے۔ اگلے روز رات کے خبر نامے نے سارے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اطلاعات کے مطابق لشکر کے مفرور دہشت گرد کمانڈر غازی عابد چھرا کو شام 6 بجے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوانوں نے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ کمانڈر غازی عابد چھرا یہاں خفیہ شناخت کے ساتھ اپنی نوبہیتا بیوی کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ پولیس نے اس کی بیوی کو حفاظتی حراست میں لے لیا۔ یہ خبر شام کو قریباً 6:30 بجے ٹی وی اسکرینوں پر دھماکہ خیز انداز سے نمودار ہوئی تھی، لیکن دوسرا دھماکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور بھرپور تھا، جس کے مطابق مولانا مفتی صاحب جو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد مدرسے کے باہر گفتگو کر رہے تھے، ان پر بھی موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوانوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے مولانا مفتی صاحب کے دونوں باڈی گارڈز مارے گئے اور وہ اس حملے میں بال بال بچ گئے۔ مولانا صاحب نے اس سانحے کے قریباً 1 گھنٹے بعد ہنگامی پریس کانفرنس کی، جس میں ان کے ساتھ دیگر علماء دین بھی موجود تھے، جنہوں نے ان حملوں کی زبردست مذمت کی اور ان افواہوں کی شدت سے نفی کی جن کے مطابق دونوں حملے مخالف مسلک کی حامل جماعت نے کیے تھے، جن میں انہیں ایک ہمسایہ ملک کی معاونت بھی حاصل تھی۔ مولانا مفتی صاحب نے حکومت کو وارننگ دی کہ اگر اگلے 2 روز میں حملہ آور گرفتار نہ ہوئے تو وہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غازی عابد کی شہادت سے ان کے ساتھی مشتعل ہوں گے، اس طرح تو حکومت کسی کو بھی مفرور قرار دے کر مار سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اپنے دونوں باڈی گارڈز کے خاندانوں کی کفالت کا اعلان کیا اور کہا کہ ایسی کارروائیوں سے ان کے حوصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اعلان کلمہ حق کے لیے زندگی کے آخری سانس تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس یونٹ کی ہنگامی میٹنگ جاری تھی۔ یہ خصوصی یونٹ حکومت نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے ہنگامی بنیادوں پر قائم کیا تھا، جس میں ملک کی 4 اہم انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نمائندگی شامل تھی۔ اس یونٹ کے قیام سے کئی ایسے معاملات میں بہتری آئی تھی جو اس سے پہلے بڑے مسائل پیدا کر رہے تھے۔ حکومت JIU کی کارکردگی سے خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ یہ ہنگامی میٹنگ 1 روز پہلے لشکر کے مفرور کمانڈر اور تحریک اتحاد بین المسلمین کے سربراہ مولانا مفتی پر ہونے والے حملوں سے متعلق بلائی گئی تھی، جس میں مولانا کے 2 باڈی گارڈز اور غازی عابد چھرا مارے گئے تھے۔ ISI کی نمائندگی کوموڈور آصف اور کرنل جواد کر رہے تھے۔
قاتلانہ حملوں کے 24 گھنٹے بعد ہونے والی اس اہم میٹنگ میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی اپنی فائنڈنگز دینی تھیں۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ کسی بھی ایجنسی کو مخالف مسلک کی طرف سے ایسی کوئی لیڈ نہیں ملی تھی جو یہ ثابت کرتی کہ وہاں ان کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہو۔ 24 گھنٹوں میں ایجنسیوں نے جو بھی رپورٹ تیار کی تھی وہ ایک دوسرے سے اس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے اپنی رپورٹ میں اسے لشکر کے اندر موجود چپکلش کا شاخسانہ بتایا اور دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اس حوالے سے اہم اطلاعات موجود ہیں کہ غازی عابد چھرا اور کمانڈر اصغر ایک دوسرے کے خلاف تھے اور ایک دوسرے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ایف آئی اے کے نمائندے نے مولانا مفتی کے نام بڑی بڑی رقوم کی منتقلی کے ثبوت پیش کیے۔ یہ تمام رقوم مڈل ایسٹ کے ایک ملک سے منتقل ہوئی تھیں، جس سے یہ تاثر قائم کیا گیا تھا کہ یہ رقم ان کے لیے ہم مسلک غیر ملکی مسلمانوں کی طرف سے آتی ہیں، جس پر کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ بعض دوست مسلم ممالک پاکستان میں مخصوص نظریات کی حامل دینی جماعتوں کی فنڈنگ کرتے ہیں، جس کا مقصد متعلقہ مسلک کی پشت پناہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آئی ایس آئی کی ٹیم کو سب سے آخر میں موقع دیا گیا، جس پر کرنل جواد نے اپنے سامنے دھری فائل کھولی اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں بیان کی ہوئی تمام کانسپریسی تھیریز سے اتفاق کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے مطابق یہ کارروائی انجام پائی ہو، لیکن ہم ابھی تک مفروضے ہی قائم کر رہے ہیں، حتمی بات نہیں کہہ رہے۔ ایجنسی کو حاصل اطلاعات اور شواہد کے مطابق یہ ایک سوچا سمجھا ڈرامہ ہے جو کسی غیر ملکی ایجنسی نے رچایا ہے۔ ابھی تک چونکہ ہم کسی ایجنسی کا حتمی طور پر تعین نہیں کر سکے، لیکن اس سلسلے میں سب سے اہم شہادت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے سورس کی A1 انفارمیشن ہے، جس کے مطابق حادثے والے دن سے ایک روز پیشتر حیرت انگیز طور پر مولانا مفتی صاحب نے خفیہ دورہ کیا، جس کے لیے انہوں نے اپنی گاڑی نہیں بلکہ ایک موٹر سائیکل استعمال کی۔ اس دورے میں وہ اپنے باڈی گارڈز کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ اس دورے کو انہوں نے اتنا خفیہ رکھا کہ ان کی واپسی تک کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ ہمارے سورس نے بڑی کوشش کے بعد پتہ لگایا ہے کہ یہ دورہ پھلا والی کا تھا۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اس گاؤں میں جو ان کے مدرسے سے قریباً 50 کلومیٹر دور ہے، ان کا کوئی شناسہ نہیں رہتا۔ یہاں انہوں نے جس ڈیرے پر میٹنگ کی، اس ڈیرے کا مالک بھی انہیں نہیں جانتا، البتہ وہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں سے ماضی میں ضرور شناسائی رکھتا تھا۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6-7 ماہ سے وہ گاؤں سے باہر نہیں گیا، کیونکہ اسے پولیس نے فور شیڈیول کیا ہوا ہے اور تھانے کو اطلاع دیے بغیر وہ تھانے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جب مولانا مفتی صاحب قریباً 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آئے تو انہوں نے بازار سے خریدی گئی سبزی کا تھیلا دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ انہیں ان کے دوست نے دیا ہے جس سے وہ خفیہ طور پر ملنے گئے تھے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے مولانا نے میٹنگ کی اس بندے کا پتہ چل جائے، اور انشاءاللہ جلدی چل بھی جائے گا۔ یہ کہہ کر کرنل جواد خاموش ہو گیا اور کوموڈور آصف نے بات آگے بڑھائی۔ مدرسے میں موجود ہمارے ایک اہم سورس نے، جو خوش قسمتی سے ان پر ہونے والے حملے کا حادثاتی طور پر عینی شاہد بن گیا تھا، بتایا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق یہ حملہ مولانا مفتی پر نہیں بلکہ ان کے دونوں باڈی گارڈز پر ہوا تھا۔ حملہ آور اگر چاہتے تو بڑی آسانی سے مولانا کو بھی گارڈ سمیت مار سکتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ مولانا دونوں گارڈز کے درمیان کھڑے تھے جو مارے گئے اور انہیں خراش تک نہیں آئی۔ دہشت گردوں کا اصول ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کی موت کی تصدیق کے بعد ہی وہاں سے جاتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، جبکہ اچانک حملے سے اتنی دہشت پھیل گئی تھی کہ وہ بآسانی مولانا مفتی صاحب کو بھی مار سکتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے 2-3 اور ایسی باتیں کی جنہوں نے سب کو چونکا کر رکھ دیا، اور وہ کسی دوسرے مفروضے پر بھی غور کرنے لگے۔ حکومت کرنے کی ان کی عادت نہیں گئی۔ گورنمنٹ نے کمیٹی تو ہماری بنا دی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی سپریمیسی قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی رائے پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ ایک سویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے نے دوسرے سے چائے کے وقفے میں کہا، یار اللہ کا خوف کرو، کہیں تو سیاست چھوڑ دیا کرو۔ یہ بالکل پروفیشنل میٹر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بہت پروفیشنل ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، واو۔ پہلے نے کندھے اچکانے پر ہی اکتفا کیا۔ 10 گھنٹے مسلسل جاری رہنے والی اس میٹنگ میں سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وہ ایک دوسرے سے حاصل معلومات فوراً شیئر کریں گے، لیکن یہ بات بھی انہوں نے جان لی تھی کہ قریب ترین اندازہ ISI نے ہی لگایا ہے۔
شاید اس کی وجہ ان کے پاس موجود زیادہ ذرائع اور تکنیکی معاونت ہو سکتی تھی۔ اگلے ہفتے تک میٹنگ برخاست ہو گئی۔ زرباغ نے معمول کے مطابق اسی ہوٹل کا راستہ ناپا تھا جہاں وہ اکثر قیام کیا کرتا تھا۔ وہ دبئی میں ریلیکس ہونے آیا تھا۔ ادھر پاکستان میں اس نے تھکا دینے والی جنگ لڑی تھی، لیکن کامیابی سے سردار داؤد کو اس طرح ٹھکانے لگایا تھا کہ ابھی تک کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آنے دی تھی۔ اس نے فی الوقت اپنی دانست میں ترپ چال چلی تھی اور یہ جانتا تھا کہ اب را کے لیے کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں رہا۔ ارسلان سے وہ لوگ رابطہ نہیں کریں گے اور بلوچستان میں سردار داؤد کے بعد وہی ان کے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ اس کے لیے شائستہ اب مسئلہ بننے لگی تھی۔ اس مرتبہ اس نے شائستہ کو بھی سردار داؤد کے ساتھ ہی دفنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن شائستہ کے جوابی حملے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا شائستہ ایک ہوشیار ماں کی بیٹی ہے اور اس کی تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ وہ سردار زرباغ کی طرف سے کسی بھی لمحے کسی بھی طرح کے سلوک کی توقع کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شادی سے پہلے اچھے خاصے تحفظات حاصل کر لیے تھے، لیکن وہ اب بھی مکمل چوکس تھی۔ زرباغ کو اس کی ذاتی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے شائستہ کو صرف نمائشی بیوی بنایا ہوا تھا، لیکن اس روز تو وہ واقعی گھبرا گیا جب شائستہ اس کے سامنے ڈٹ گئی اور اس نے زرباغ کو باور کروا دیا کہ شائستہ کی موت کی صورت میں وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ پہلے تو زرباغ یہی سمجھا تھا کہ ضرور شائستہ کو کوئی نیا استاد مل گیا ہے جس نے اسے اس راستے پر لگا دیا تھا۔ پھر اسے یقین ہو گیا کہ یہ استاد کوئی اور نہیں بلکہ سردار داؤد ہی تھا جس کے آگے اس نے شائستہ کو چارہ بنا کر پھینکا تھا، لیکن اب خود اس کی لگائی کنڈی میں مچھلی کی طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے شائستہ کو قتل تو کرنا ہی تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے، لیکن ابھی نہیں۔ زرباغ بڑا ہوشیار اور چلاک شکاری تھا۔ وہ طویل عرصے تک پھندا لگا کر شکار کے پھنسنے کا انتظار کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ ضرور ایک روز شائستہ کو بھی مکھن سے بال کی طرح اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دے گا، لیکن اس سے پہلے وہ ثبوت مٹانا ضروری تھے جو شائستہ نے ہنگامی صورتحال کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ زرباغ نے شائستہ کے خیالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا پیگ چڑھایا اور کمرے میں موجود فون پر بجنے والی گھنٹی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، اس نے اپنے مخصوص اور سخت لہجے میں کہا۔ سر، آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ فون پر سریلی آواز نے اس کا نشہ دو آشتہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ طوطا اس کے پنجرے میں پھنسنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ دبئی میں اس کی آمد اور معمولات پر را کی نظر ضرور رہی ہوگی، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ را اس سے رابطہ بھی ضرور کرے گی۔ اس سے زیادہ کام کا ایجنٹ ان لوگوں کو اور کہاں مل سکتا تھا۔ بات کرنے والی نے جس انداز میں یہ پیغام پہنچایا تھا، یہ اس کے سابقہ دوستوں کا انداز تھا۔ اوکے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ پھرتی سے باتھ روم میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے حلیے کا جائزہ لیا، بوتل فریج میں رکھی اور چوکنا ہو کر بیٹھ رہا۔ اگلے ہی لمحے دروازے پر شریفانہ دستک ہوئی۔ کم ان، اس نے اپنے لہجے کا دبدبا برقرار رکھا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی عورت نما لڑکی جس سے بظاہر نظریں ہٹانا ممکن نہیں تھا اس کے سامنے موجود تھی۔ مسز پاٹھک، اس نے زرباغ کی طرف ہاتھ بڑھایا جس نے گرم جوشی سے مصافحہ کر کے اپنے قائم دائم ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ زرباغ نے کمال کی یادداشت پائی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ مسز پاٹھک اس سے پہلی مرتبہ نہیں ملی، اس سے پہلے وہ ضرور اس سے مل چکا ہے۔ لگتا ہے آپ سے پہلے بھی۔ جی ہاں، ہم لندن میں سردار داؤد کے گھر مل چکے ہیں، قریباً 1.5 سال پہلے۔ کمال کی یادداشت پائی ہے آپ نے۔ مسز پاٹھک نے اس کی بات پوری کر کے اس کا تجسس بھی ختم کر دیا۔ اوہ، یاد آ گیا، بہت اچھا وقت گزارا آپ کے ساتھ۔ زرباغ نارمل ہو رہا تھا۔ جی ہاں، اور آئندہ بھی اچھا ہی گزرے گا۔ دوستوں کے درمیان غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس نے مخصوص انداز سے مسکراتے ہوئے زرباغ کی طرف دیکھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں مسز پاٹھک، لیکن آپ لوگ… نہیں زرباغ صاحب، آپ کو پھر غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ نہیں، آپ کے دوست سردار داؤد نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ آپ یہ بات تو مانیں گے کہ آپ کا تعارف انہوں نے کروایا تھا۔ آپ ان کے حوالے سے ہم سے ملے تھے۔ اصولی طور پر ہم اس بات کے پابند رہے کہ انہیں آپ کے حوالے سے ہی جانیں۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ سے رابطہ ختم کر دیا جائے تو ہم کیا کرتے؟ خیر، اب ایجنسی نے معاملات کو خود سے دیکھا ہے تو حیرانگی ہوتی ہے
کہ سردار داؤد کی تو اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو صرف نمائشی پہلوان تھے، سارا کام تو آپ کر رہے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس انداز سے قریباً جھک کر زرباہ کی طرف دیکھا کہ زرباہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اللہ جانے مسز پاٹھک کی آنکھوں میں کیا تھا کہ زرباہ کے دل و دماغ میں دور اندر تک اتر گئیں۔ اس نے زرباہ کو 15-20 منٹ ہی میں اس بات کا قائل کر دیا تھا کہ غلطی ان کی نہیں، خود زرباہ کی ہے، جس نے ماضی میں ہر معاملے میں سردار داؤد کو آگے کر کے اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہونے دیا، اور دراصل سردار داؤد ہی وہ شخص ہے جس نے ان کے درمیان دوریاں پیدا کیں۔ اس نے زرباہ کو بتایا کہ کس طرح اور کب سردار داؤد نے اس کے نام پر بلوچ ٹائیگرز کے لیے کروڑوں روپے وصول کیے، اور ان کی ہوا بھی زرباہ کو نہیں لگنے دی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔